الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت ایک مقام سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ کنویں کے کنارے کھڑا ہانف رہا ہے۔ قریب تھا کہ پیاس اسے ہلاک کر ڈالتی، وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر عورت کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اتار کر دوپٹے سے باندھا، پانی نکالا اور اسے پلا دیا۔ پس اسی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مختصر سے واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام عنایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مہربانی و شفقت کا برتاؤ رکھنا بھی قرب الہی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ایک زانیہ نے کتے جیسی بظاہر حقیر مخلوق سے رحم و نرمی کرنے کے ذریعے بارگاہ الہی سے مغفرت کا تحفہ حاصل کیا، اسی طرح تم بھی اس فعل مقبول سے اپنے لیے نجات و رہائی کی سبیل نکالنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت و شفقت کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں تاکہ اس ذریعے سے بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کی سعی کی جا سکے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ رحمت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، رحمت سے مراد وہ رقت قلبی ہے جو مخلوق خدا پر احسان و انعام کا تقاضا کرے، اور نمبر دو، اس سے فقط احسان و انعام مراد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل پڑھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات کوئی کام پسند ہوتا، لیکن آپ اسے اس خوف سے ترک فرما دیتے کہ کہیں لوگ اس پر عمل نہ کرنے لگ جائیں اور پھر وہ ان پر فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر شفقت و رحمت کے باعث انہیں صوم وصال سے منع فرمایا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں اور اسے لمبا کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ماں کی پریشانی مجھے ناپسند ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
صفت عظیمہ ہے۔ اب جس مسلمان نے اس صفت کمال کو اپنایا، گویا اس نے اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صفت کو اپنایا، اور جو محبوب رب اور محبوب رب کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور جو اس سے محروم رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ یہ دیکھ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں تو ان میں سے کسی کو نہیں چومتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عربی بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کی لیکن واللہ ہم تو نہیں چومتے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر اللہ پاک نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت و شفقت کو اپنائیں اور روز بروز اس میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اطراف میں موجود مخلوق خدا کو چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اپنی ذات سے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ لیکن اس مقام پر اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ رحم اسی مقام پر کیا جائے گا کہ جہاں شریعت اس کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اس کے برعکس رحم کی کوشش ثواب نہیں بلکہ عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلا گھر کے سرپرست پر لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی تربیت دے، انہیں علم دین سکھائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب اگر کوئی سرپرست اپنے گھر والوں کو ان کی ضد اور ان سے فطری محبت کی بنا پر گناہوں کی اجازت دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ادا نہ کریں اور یہ رحم کا بہانہ بنا کر ان پر ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور یہ شفقت کو دلیل بناتے ہوئے نرمی ہی کرتا چلا جائے، تو اب اس کی یہ نرم دلی اور قلبی رقت اس کے لیے نفع بخش نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں بروز قیامت اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص مسلمانوں کو دھوکہ دے کر نقصان میں مبتلا کرتا ہے، مثلا عیب والی چیز کو بہت اچھا کہہ کر بیچتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، یا باہر لے جانے کا جھوٹا یقین دلا کر لوگوں کی جیبیں خالی کرواتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جس مسلمان کو اس کی حرکتوں کے بارے میں معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس کی آفت سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور اختیار کریں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے تو اس شخص پر بہت رحم آتا ہے، لہٰذا میں نہ تو اسے منع کر سکتا ہوں اور نہ ہی دوسروں کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، تو اس صورت میں یہ رحم باعث رحمت نہیں بلکہ سبب عذاب ہوگا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی دوست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو تو اولاً اسے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر مان جائے تو ٹھیک
ورنہ اس سے ترک تعلق لازم ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے بروں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے۔ اب اگر کوئی دوست اپنے شخص پر رحم کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے نافرمانی سے بالکل نہ روکے بلکہ اس کے ساتھ تعاون بھی کرے تو اس کی خلاف شرع رحمت انعام نہیں بلکہ سزا کا سبب بنے گی۔ جس طرح نشہ کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ممنوع ہے۔ اب کوئی نشے بازوں کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے انہیں نشہ آویزہ چیزیں پہنچانا شروع کر دے تو اس کی یہ حرکت باعث جنت نہیں بلکہ دخول جہنم ہو سکتی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، استاد پر لازم ہے کہ تعلیمی معاملات میں طالب علم کو کسی بھی قسم کی سستی کا شکار نہ ہونے دے، اور اگر کاہلی میں مبتلا دیکھے تو پیار و مار کے ذریعے اسے دوبارہ مستعدی کی جانب مائل کرے۔ اب اگر کوئی استاد شاگردوں کی پڑھائی سے عدم توجہی کو دیکھنے کے باوجود انہیں ڈھیل دیتا ہے اور اسے رحم سے تعبیر کرے تو یقیناً اسے رحم نہیں بلکہ ظلم کا نام دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کرے کہ میرا یہ عمل شرعی اعتبار سے مقبول ہے یا مردود۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب رحم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام میں میرے بولنے میں کہیں کوئی غلطی ہو اللہ پاک اس سے معاف فرمائے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔